إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم پوری دنیا میں امت مسلمہ رحمتوں برکتوں والے مہینے رمضان کا استقبال کرنے جا رہی ہے۔ یہ وہ مہینہ جو پوری امت کے لیے رحمتوں برکتوں کا باعث ہوتا ہے۔ اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ایک ہفتے سے یا 2 ہفتے پہلے ہی سے برابر خطبات میں مختلف پروگرام طے کر کے امت کو بیدار کیا جا رہا ہے، ان کو غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے کہ آنے والا یہ ماہ مبارک ہمارے اپنے لیے کتنا اہم ہے اور اس میں ہماری اپنی تیاری اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے کیسی ہونی چاہیے۔ بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، تو سب سے اہم جو تیاری ہماری اپنی اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے ہونی ہے تو وہ صدق دل سے ہماری اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے کر کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کتنی کوتاہی کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں اور باتوں کو ہمارے لیے حرام کیا، ہم کو ہمارے لیے ناجائز قرار دیا، تو ان باتوں میں اور کاموں میں ہم کتنے آگے ہیں، ان کا جائزہ لے کر سچے دل سے توبہ کر کے اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے ایسا ماہ رمضان ہماری اپنی زندگیوں میں کئی سال آیا گیا، لیکن ہماری اپنی زندگیوں میں تبدیلی صرف رمضان کی حد تک ہوتی رہی ہے۔ رمضان کے بعد ہم ہماری اپنی کیا ہے من کی مان کر زندگی گزارتے آئے ہیں، رب کی ماننا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا یہ رمضان ہمارا نہ چلا جائے، بلکہ یہ عزم لے کر اس مہینے کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والا یہ رمضان ہماری اپنی زندگیوں میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بنے گا، اور ہم جو اب تک اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ایک طرح سے منافقانہ زندگی، دوغلی زندگی ہم گزارتے آئے کہ رمضان میں اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنانے کی کوشش کرتے، لیکن رمضان کے چلے جانے کے بعد ہمارے اپنی نیکیوں میں غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اور بہت سارے حرام کاموں میں ہم لوگ حصہ بھی لے لیا کرتے ہیں۔ تو ایسا ایک زندہ ضمیر والا مسلمان بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے بالکل یہ خیال ذرا یعنی اس کے اپنے ذہن میں ہمیشہ کچوکے لگائے گا، اس کو جو ہے ایک طرح سے ٹارچر کرے گا کہ آخر میں کیسا مسلمان ہوں کہ رمضان کی حد تک میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہوں اور رمضان میں اللہ کی بندگی کر لیتا ہوں، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد میں کیوں اپنے آپ کو بدل لیتا ہوں۔
تو اس طرح سے ہمارا اپنا یہ آنے والا رمضان اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ ہمیں اس کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ ہم کو سکھا کر جائے گا، اب ہم اس کے بعد اپنی زندگی بھر انہی سب کاموں پر، باتوں پر انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ تو حضرات و خواتین، آنے والا یہ ماہ مبارک بہت سارے سبق ہم کو جنت دینے کی کوشش کرتا ہے، بس ہم ہی ہیں کہ اس سے جنت سبق حاصل نہیں کرتے۔ سب سے بڑا اور اہم سبق جو تربیت رمضان مبارک کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم بندوں کی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جیسے ہی رمضان آتا ہے، آج شعبان کی آخری تاریخ بھی ہو سکتی ہے، اور آج ہمیں دن میں کھانے پینے، ہماری اپنی جائز دیگر اور ضروریات پوری کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر کل رمضان کا پہلا دن ہوا تو پھر ایسی صورت میں دن کے وقت میں جو روزے دار ہوتا ہے تو اس کے لیے کھانا پینا اور اپنی دیگر ضروری جو جائز خواہشات ان کو پورا کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ آخر کیوں؟ کل مجھے ان سب باتوں کی اجازت تھی لیکن آج مجھے ان سب باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ پہلا سبق رمضان ہمیں یہ دینا چاہتا ہے کہ اے مومن بندے، جس طرح سے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے رمضان کی پہلی تاریخ میں دن کے وقت میں کھانے پینے کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہہ کر، تو اللہ تعالیٰ کے ایسے کتنے اور احکام ہیں جن پر تو عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تجھے اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھنا ہے۔ روزے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہاں آپ کو سحری کرنی ہے، کہاں تک؟ فجر طلوع ہونے تک اجازت ہے، پھر اس کے بعد آپ کھانا پینا بند کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد غروب آفتاب ہونے کے بعد آپ کو افطار کرنے کی اجازت ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان یہ نہیں پوچھے گا کہ آخر رمضان ہی کے روزے ہمارے اوپر کیوں فرض کیے گئے، شعبان کا کیوں نہیں، شوال کا کیوں نہیں فرض کیا گیا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اس کا اپنا حکم ہوتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہر چھوٹے بڑے حکم کے آگے اپنا سر جھکانا یہی ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس طرح سے ہم کبھی یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آخر کیوں رمضان کے روزے فرض ہیں، کیوں نہیں شعبان کے، کیوں نہیں شوال کے، یا پھر روزہ اتنا لمبا کیوں ہوتا ہے، جی سورج طلوع ہونے تک ہمیں کھانے کی کیوں نہیں اجازت دی گئی، اور عصر میں کیوں نہیں افطار کرنے کی اجازت دی گئی؟ کچھ نہیں کرتا ہے بندہ۔ بندے کے سامنے جب اسلام کا حکم، ہماری اپنی شریعت کا حکم بتا دیا جاتا ہے تو وہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی رمضان کا سب سے پہلا سبق اور سب سے اہم تربیت ہر مسلمان کے اندر جو رمضان کرنا چاہتا ہے، یا اللہ رب العالمین رمضان کے ذریعے بندوں کے اندر جو جن باتوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے آگے اسی طرح سے ایک مومن بندے کو اپنا سر جھکا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں حکم دے دیا 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، تو ایک ایک مومن کی یہی اس کے ایمان کی نشانی ہوگی کہ وہ 5 وقتوں کی نماز کی پابندی کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال آپ کا نصاب کو پہنچنے پر اس میں سے اتنا % زکوٰۃ کے طور پر اللہ کے لیے نکال کر دینا ہوگا، اللہ نے حکم دیا، تو اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، نہ کمی، نہ کوئی اس کے اندر کوئی دھاندلی یا کوئی ہیلے بہانے کے ذریعے اپنی زکوٰۃ ختم کرنے کی کوشش کرے، نہیں کرے گا۔ ہر جگہ کتنے ایسے کام اخلاقی ہمارے اپنے لیے جھوٹ بولنے کے لیے کہا گیا کہ بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، تو ہمیں جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں، ہماری اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ہمارے کانوں کی حفاظت کریں، ہمارے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، تو بالکل اسی طرح سے پوری زندگی بھر ایک مسلمان کے لیے ان سب چیزوں کی حفاظت لازم ہے۔ مرتے دم تک برابر ایک مسلمان اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے اس کو زندگی گزارنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے پوری امت کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کسی خاص زمانے میں کر کے ختم نہیں ہو جاتی،
بلکہ ہر وقت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے نبی جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی اس وقت تک برابر آپ اللہ رب العالمین کی بندگی ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کسی بھی مسلمان کے لیے کبھی کوئی چھٹکارا نہیں، چاہے حالات کیسے ہوں، موسم کیسا ہو، چاہے بالکل جو ہے کہ امیر ہو غریب ہو، کسی طرح کا کوئی بالکل جی رمضان میں بھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے پوری دنیا میں سب کے لیے ایک قانون ہوتا ہے جی، چاہے وہ جو نا یورپ والے ہوں یا پھر جو نا ایشیا والے ہوں، کالے ہو گورے ہو، مرد ہو عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، سب کے لیے ایک جیسا حکم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے سب کے اوپر وہی 29 یا 30 دن کے فرض ہوتے ہیں، کسی کے لیے کم نہیں ہو جاتے یا کسی کے لیے زیادہ نہیں ہو جاتے، سب کے لیے افطاری کا ایک وقت طے ہے، سحری کا بھی ایک وقت طے ہے، اسی طرح سے ان کو وہ سارے کام انجام دینے ہیں۔ تو یہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم تربیت رمضان کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے اپنے اندر جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کہ ہم جس طرح سے اللہ رب العالمین کا حکم ہے سمجھ کر رمضان میں یہ سارے کام ہم انجام دیتے ہیں، تو پھر یہی بات ہمارے اپنی زندگی بھر میں ہمارے اپنے لیے کتنی باتیں اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور ہم لوگ اس کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو رمضان یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ساری جو ہے کہ تربیت کا، بہت ساری باتوں میں تربیت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ایک اور اہم تربیت جو ہمارے اندر رمضان مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جس بات کی تربیت دینا چاہتے ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یا ہر جیسے بھی آپ واعظ و نصیحت کی کوئی بھی بات جب بتانا چاہتے ہیں اپنے صحابہ کو تو برابر 3 آیتیں جو پڑھا کرتے تھے، تو اس میں سورہ نساء کی یہ آیت بھی ضرور آپ پڑھ کر سنایا کرتے تھے صحابہ کو۔ صحابہ ان آیتوں کا خود بخود ترجمہ وغیرہ معنی مطلب سمجھتے تھے، تو اس میں سورہ نساء کی آیت کا اختتام ان باتوں پر ہوتا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالی ہمیشہ تمہاری اپنی نگرانی کرتے رہتا ہے۔ تو واقعی رمضان کے مہینے میں جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد چاہے اس کو تنہائی نصیب ہو، اس کے اپنے گھر میں اس کے سامنے بالکل پیاس بھی ستا رہی ہوتی ہے، بھوک بھی ستاتی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانے پینے کے لیے بہت سارا سامان موجود ہے، مگر بندے کے اندر کس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں اگر میرے اپنے روزے میں خلل پیدا کر دیا، چھپ چھپا کر میں نے اگر کھا بھی لیا تو میرا پروردگار تو مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نگرانی سے تو میں کبھی دور کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ احساس بندے کو اپنے روزے کی حفاظت پر ابھارتا ہے۔ تو جس طرح سے رمضان کے مہینے میں اے مومنو تم اپنے آپ کو اپنے رب کی نگرانی میں ہے، یہ اس احساس کو لے کر جیسے زندگی گزارتے ہو، تو بالکل اسی طرح سے رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بھی اللہ رب العالمین کی نگرانی سے تم کہاں دور جا سکتے ہو۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی، ہاتھ پیر کی، ہر چیز، حتیٰ کہ اپنے دل و دماغ میں کیا کیا خیالات تم لے کر آتے ہو، ہر چیز سے وہ رب باخبر ہے۔ ہر چیز پر تمہاری اپنی جو نا اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہوتی ہے۔ تو یہ نگرانی کا احساس اللہ رب العالمین ہمارے اپنے اندر ماہ مبارک رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ احساس ہمارے اندر جگانا چاہتے ہیں کہ ہاں اے مومنو، جس طرح سے تم رمضان میں یہ احساس لے کر زندگی گزارتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی ہو رہی ہے، تو یہ صرف رمضان میں اس کی نگرانی نہیں ہوتی بلکہ آپ کی پوری زندگی پر اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں واقعی ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، تو ہمارے اپنے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں جیسے ہم ماہ مبارک میں رمضان میں جی ایسے بالکل 1 مہینے کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو کتنی ہم کو تکلیف نہیں ہوتی،
تو ایسے میں بندے کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی پورا سال ان کا رمضان کی طرح سے ایسے ہی کھانے پینے کے لیے انتظار کرتے کرتے گزر جاتا ہے. نہ انہیں اذان کا انتظار ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کا انتظار، بلکہ وہ تو بس انتظار اس بات کا کرتے رہتے ہیں کہ 2 لقمے روٹی کہیں سے ہم کو مل جائے تو ہم اپنی بھوک مٹا سکتے ہوں. ایسے دنیا میں کتنے بندے ہوتے ہیں، کتنے محتاج، کتنے فقراء اور مساکین کہ جن کی زندگی بالکل رمضان کی طرح سے صرف 1 مہینے کی نہیں بلکہ لمبی ان کی زندگی اسی طرح سے گزرتی چلی جاتی ہے. تو ایسے میں یہ ہمارے اندر رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ اے بندو، جس طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر ہیں اور رمضان کے 1 مہینے میں جب تم بھوک اور پیاس کی تکلیف محسوس کرتے ہو تو کیسے تم کو جو یہ تکلیف ہوتی ہے، تو تم ذرا اپنے ان بھائیوں کی بھی خبر لو جن کی زندگیاں ایسے رمضان ہی کی طرح سے گزرتی چلی جاتی ہیں، اور تم اپنی جگہ پر بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں اسٹاک کر کے رکھتے ہو اور اپنے جو نا کیا ہے رمضان کے مہینے کے لیے قسم قسم کی چیزیں تم اپنے لیے جو نا اکٹھا کر کے رکھتے ہو، تو پھر اپنے ان بھائیوں کے لیے ذرا تم کو جو نا کیا ہے ان میں سے کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ان کے لیے بھی کچھ نکالنے کی کوشش کرو. تو اسی وجہ سے ہی رمضان کے مہینے میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ صدقہ اور خیرات جو نا اس میں جو نا لگ جاتے تھے. رمضان کے مہینے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو کتنی پیاری پیاری باتیں آپ ہمیں جو نا کیا ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے کرنے کی جو نا بتاتے ہیں. تو ایک تو بالکل جو ہے صدقہ اور خیرات میں آپ آگے بڑھ کر یہ سب عمل کرتے ہیں. تو جیسے رمضان ہمیں اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے پیچھے جھک جانے کا ہم کو جو ہے کہ سبق دیتا ہے، تو ویسے ہی رمضان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں رہی ہیں، ان سنتوں کے مطابق اپنے اعمال کرنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان راتوں میں ماشاءاللہ بہت گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، ادھر ادھر گپ شپ میں لگے رہتے ہیں. ایک تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عین خلاف ورزی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ایسے ہی بیکار میں بات چیت کرنے کو پسند ہی نہیں فرمایا کرتے تھے. ہاں دینی کوئی بات ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی وفد آتا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کو کچھ سمجھانا کرنا ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ جو ہے یہ کام کر لیا کرتے. لیکن بیکار کی باتوں میں عشاء کے بعد ایسے ہی جو ہے کیا وقت گزارنا یہ خود آپ کو سخت ناپسند تھا. لیکن ہمارے اپنے بہت سارے نوجوان کرتے کیا ہیں کہ پورے رات گئے تک بالکل 2 بجے 2:30 بجے تک اپنی اپنی جو ہے کیا ہے اپنی خواہشات یعنی اپنے جو ہے دوستوں کی محفلوں میں بالکل بیٹھے رہے کرتے رہے، پھر آئے گھر میں اور یا پھر باہر ہی صحیح سحری کر کے اسی وقت 2-2:30 بجے سحری کر لینا اور پھر آ کے بالکل جو ہے کہ بستر پر لمبے ہو جانا. پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نہیں اٹھنا بہرحال ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو ایسے بالکل ان کا روزہ جو نہ ہوتا ہے. جبکہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سحری کھانے کی ترغیب دلائی ہے، اور سحری کھانے کا سب سے افضل وقت بالکل طلوع فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں بلکہ صحابہ تو بہت معمولی ان کی جو ہے سحری ہوا کرتی تھی، ہمارے اپنے پاس کی طرح سے کہ بھئی اب صبح سے شام تک ہمیں بھوکا رہنا ہے، جم کے پیٹ بھرو، اس طرح کا معاملہ ان کا نہیں ہوا کرتا تھا. وہ بہت معمولی سی ان کی سحری ہوا کرتی تھی، کچھ کھجور کھا لیا اور پانی پی لیا، بس یہی ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا تھا. تو جیسے کہ روایات میں بات آتی ہے کہ 50 سے 60 آیتیں پڑھنے کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں ان کی سحری بالکل ختم ہو جاتی تھی.
بہت مختصر وقت میں. چلیے ہم کہہ لیں کہ بھئی ہاں طلوع فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے بندہ اگر سحری کرے تو یہ سب سے زیادہ بالکل آخری وقت میں سحری کرنا یہی جو ہے کہ مسنون عمل ہے اور اسی کے اندر جو ہے زیادہ فضیلت بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ لوگوں سحری کیا کرو کہ سحری کرنے کے اندر برکت ہے. سحری 2 بجے کر کے جو ہے سو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ بالکل آدمی کو ایسے وقت میں اپنے نیند کی قربانی دے کر رمضان کے مہینے میں آدمی جب سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی کوشش کرے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا اپنا پروردگار آسمان دنیا پر چلا آتا ہے اور ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے تم میں سے کوئی اپنی ضرورت مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں؟ ہے تم میں سے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ یہ جو نا اللہ تعالیٰ خود یہاں آ کر صدا لگاتا ہے، آواز دے دے کر جو نا ہم سے پوچھتا ہے. اور ہم ہیں کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں تو بڑے آرام سے سوئے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے اذان فجر ہوتی ہے تو اٹھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن رمضان کے اس جو ہے کہ من مبارک ساعتوں میں پورا 1 مہینہ ہمارے لیے یہ چیز جو ہے بالکل جب ہم کو سحری کرنے کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے اور آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اپنے پروردگار سے اپنی جو ہے کیا حاجتیں مانگ لیں. ہر انسان کی پتہ نہیں کیا کیا حاجتیں ہوتی ہیں. کسی کے ہاں بیٹیاں ہوں گی، ان کی نکاح کے لیے، ان کی شادی کے لیے پریشان ہوگا. کسی کے گھر کوئی بیمار ہوگا تو وہ اپنے بیمار کو لے کر پریشان ہوگا. ہر چیز مانگنے کے لیے اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلانا، خاص کر رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعا کرنے کا اہتمام ہمارے اپنے اندر ہونا چاہیے. اسی لیے اہل علم نے نکتہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں رمضان اور روزوں کے احکام سورہ بقرہ کے اندر بتائے ہیں تو وہیں درمیان میں اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ بھی کر دیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کہہ کر اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام بتاتے ہوئے بیچ میں دعا کا بھی تذکرہ کیا. تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ہاں رمضان کے مہینے میں اور بہت ساری عبادتیں ہماری ہوتی ہی ہیں. نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، سنن و نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور دیگر اور بہت سارے ذکر و اذکار، صبح شام کے اذکار ہوں یا پھر ہر نماز کے بعد کے اذکار ہوں، ان سب کی بھی پابندی ہو. اور ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام ہو. اور دعاؤں کی قبولیت کی سب سے مقبول گھڑی جس کو کہا جاتا ہے تو وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں بھی ہمیں اپنی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ماہ مبارک رمضان جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں، ایسے بہت سارے سبق اور بہت ساری تربیت ہمارے اپنے اندر یہ کرنا چاہتا ہے. تو ہمارا اپنا عزم، ہمارا اپنا ارادہ ہونا چاہیے کہ آنے والے رمضان کا جب ہم استقبال کرتے ہیں تو اس وقت یہ سارے سبق جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے تو اسی طرح سے یہ سبق ہم لے کر اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اس کو داخل کرنے کی ہم کوشش کریں. ایسا نہ سمجھیں کہ بالکل جس طرح سے ہمارے اپنے بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ رمضان کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کلاس روم میں بچے شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی ٹیچر داخل ہوتا ہے، استاد داخل ہوتا ہے، سب سائلنٹ ہو جاتے ہیں، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے تو پھر سے شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ رمضان ایسا بالکل جو ہے کیا ہے آنے والا ٹیچر نہیں کہ اس کے رہنے تک آپ کو خاموش رہنا ہے اور اس کے جانے کے ساتھ فوراً آپ جو نا شور و ہنگامہ شروع کر دیں. تو یہ جو نا رمضان کا استقبال صحیح معنوں میں استقبال نہیں ہے. تو ہم یہ عزم لے کر، یہ ارادہ لے کر کہ رمضان سے جو سبق ہمیں ملتا ہے تو اس پر انشاءاللہ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم کوشش کریں گے.
تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے لیے امن و امان کی فضا مہیا کیا ہوا ہے۔ کتنی دنیا کے ایسے بھی کہ جگہیں ہیں جہاں امن و امان بالکل کہ نہیں پایا جا رہا ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی رمضان کا استقبال بھی کرتے ہیں تو ان کو ڈر رہتا ہے کہ دشمن کی گولی کہاں سے آئے اور ہمارا کام تمام کر دے۔ کیسے کیسے حالات میں لوگ گزرتے ہیں۔ افریقہ وغیرہ کے کتنے ممالک ایسے کہ جہاں لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کتنی پانی کے لیے ایک ایک بوند پانی کے لیے کتنی دور دور تک ان لوگوں کو سفر کر کے جا کے پانی لے کر آنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب حالات ہمارے اپنے لیے ایسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں میں ہم لوگ پل رہے ہیں، اور رمضان میں ہمارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں۔ بہت کچھ ہم کہ بڑے عیش و آرام کی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان سب نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے جیسے رمضان سے ہمیں سبق لینا ہے اور اس کے ایک ایک لمحے کو ہماری اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی بیکار کی باتوں میں، بحث و مباحثے میں، یا پھر کیا ہے سب سے بڑا ہمارا اپنا اس وقت کا فتنہ موبائل فون کا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے ہاتھ سے یہ موبائل فون چھوٹتا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں کچھ حلال چیزیں دیکھ لیتا ہوں، جو چیز حرام نہیں ہے ایسے ملک بھائی کچھ ایسے بھی کام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت کیا ہوتی تھی کہ احرص علی ما ينفعک۔ ہاں بہت سارے حلال کام ہیں، جیسے دوستوں کی محفل میں بیٹھنا، کرنا، بات چیت کرنا، لیکن کوئی غیبت وغیرہ ہو تو پھر وہ مجلس بھی حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طرح سے بالکل کئی لوگ ہیں جو سونے کو بہت بڑی عبادت سمجھ کر سونا بھی تو جائز کام ہے، سوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ دیتی ہو، ایسے کاموں کی تمہارے اندر حرص ہونی چاہیے۔ خواہش، شدید خواہش، اس کو حرص کہا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو صرف اس طرح کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ جو کام ہمارے لیے فائدے کا ہو تو اس کام کو ہم انجام دینے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آنے والا یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے برکتوں، رحمتوں اور ہمارے اپنے گناہوں کی معافی کا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے، اور رمضان کی جس طرح سے ہم اس میں زندگی گزاریں، رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے پروردگارہ ہمارے اپنے قدموں کو ثابت قدم رکھے، اور بالکل ہم اللہ رب العالمین کے بندے بن کر بالکل زندگی گزاریں، اور جہاں جہاں بھی ہمارے اپنے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اور یہ رمضان سب کے لیے بالکل خیر و برکت کا مہینہ ثابت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔